بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر۔ تیسرے پارے میں ہم دیکھتے چلے آئے ہیں کہ اصل ذکر، ویسے تو پورے قرآن مجید کا اصل ذکر اب تیسرے پارے تک پہنچ کے آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ آخرتی ہے، ہمیں پسند ہو ناپسند ہو، ہمیں اس سے الجھن ہو کہ یہ کیا بار بار ایک ہی بات، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ انسانوں کو بتائے کہ تم آزاد نہیں ہو، تم نے مرنے کے بعد پھر میرے پاس آنا ہے۔ کبھی بات یوں کی جاتی ہے، کبھی یوں کی جاتی ہے، کبھی یوں اشارہ کیا جاتا ہے، کہیں یوں مثال دی جاتی ہے، کہیں اسے جھنجھوڑ کر کہا جاتا ہے، کہیں دلائل سے کہا جاتا ہے کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے۔ اسی مضمون کا تسلسل ہے والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کے وقت ظاہر ہونے والے تارے کی قسم۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا سمجھے کہ طارق کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا سمجھے کہ وہ تارا کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ چمکدار ستارہ ہے۔ یہ قسمیں کس بات پر کھائی جا رہی ہیں؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی انڈیویجول ایسا نہیں ہے جس پر کوئی محافظ مقرر نہ ہو۔ قرآن مجید میں فرشتوں کا تذکرہ انسانوں کے ساتھ کئی اسالیب سے ہے۔ کئی فرمایا گیا کہ انسان کے ساتھ دو محافظ ہیں، کہیں فرمایا گیا کہ دائیں بائیں اس کے حفاظت کرنے والے بیٹھے ہیں، جیسے ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں سورۃ انفطار میں کہ وہ جو کہا گیا کہ تمہیں کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکہ دیا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین، نہیں، اصل میں تم بدلے کے دن کو جھٹلانا چاہتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تمہارے اوپر مقرر ہیں حفاظت کرنے والے محافظ۔ اب حفاظت جو ہے یہ اس کے کئی زاویے ہوتے ہیں، یعنی مل کے گارڈ جو ہیں وہ بھی کیا ہے؟ وہ اس کے محافظ ہیں، اور آپ سب لوگ بھی اس کے محافظ ہیں۔ وہ ذرا نظر آتے ہیں حفاظت کرتے ہوئے، آپ سب لوگ جو ہیں جو کام کر رہے ہیں اصل میں اس مل ہی کے جو انٹرسٹ ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ تو کئی طرح کے محافظ ہیں، ایک تو وہ لکھنے والے ہیں دائیں بائیں، اور دوسرا کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جو انسان کی باقاعدہ حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کو کئی دفعہ محسوس ہوتا ہوگا کہ کوئی گاڑی آپ کے پاس سے ایسے گزر جاتی ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے دھکا دے کے آپ کو پڑے کر دیا ہے، ورنہ آپ کچل دی جاتے گاڑی سے۔ تو بہرحال وہ ساری ڈیٹیلز تو بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرتا ہے تو پھر سارے عوامل جو ہے وہ اس کے نیچے چلے جاتے ہیں
لیکن جب ہم عوامل پر زیادہ زور دینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر جو فرشتوں کا پرسونیفائڈ وجود ہے اس کے انکار کی طرف انسان کا رخ ہو جاتا ہے۔ سر سید احمد خان مرحوم نے جہاں ایک طرف ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مجبور کیا، بہت محنت کی، منتیں کی ان کی، وہ ایک بہت بڑے محسن ہیں، لیکن جب وہ ایک مفسر بن بیٹھے قرآن مجید کے اور دینی عقائد کو انہوں نے ریشنلائز کرنا شروع کر دیا تو اسے بہت سے بلنڈر ہوئے۔ انہوں نے فرشتوں کے پرسونیفائڈ وجود کا انکار کر دیا کہ فرشتے جو ہیں یہ فورسز آف دی نیچر کو کہہ دیا گیا ہے، اور یہ ہر آدمی ذرا سائنٹیفک مائنڈ سے اس کائنات کو دیکھے گا، اس کائنات کی ہر چیز کو دیکھے گا تو کوئی کیا کہے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی انکار کرے گا، فرشتوں کا بھی انکار کرے گا۔ مثلاً ہمارا دینی عقیدہ کیا ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم پر مقرر کیا ہے، اور اس ایڈمنسٹریشن میں ایک فوج آتی ہے فرشتوں کی جو بخارات کو اٹھاتی ہے، پھر بادلوں کو ہانک کے لاتی ہے، اور پھر اس کا پورا پروسیجر ہے جس سے وہ بارش ہوتی ہے، جس کو ہماری سائنس نے ایکسپلور کر لیا ہے۔ اب جو ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بھی انکار ہو جاتا ہے، ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ اللہ کا بھی انکار کر دیا جائے۔ جب آپ نے یہ پورا سمجھ لیا، اچھا یہ میٹر جو تھا یہ ہمیشہ سے موجود تھا، 120 سے زائد ایلیمنٹس کی شکل میں، پھر 2 ایلیمنٹس آپس میں ملے کہ تیسری چیز بن گئی، پھر چوتھا بھی آ گیا، ایک چوتھی چیز بن گئی، پھر 5واں بھی آ گیا، پھر 5ویں چیز بن گئی، پھر اس کے بعد ایک کٹ گیا، یہ 6ٹھی چیز بن گئی، پھر کوئی ایڈ ہو گیا، ہوتے ہوتے یعنی ایک آٹومیٹک پروسیس کی طرف ذہن جاتا ہے۔ اب یہ چیز ہم نے جان لی کہ ایسے ہوتا ہے، لیکن اس بات کو کبھی ہم نے نہیں بھولنا کہ اسی سائنس کے مطابق جس کی روشنی میں ہم یہ سب کچھ سمجھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی موومنٹ وداؤٹ اے پرسن بہائنڈ ہوگی وہ ڈس آرڈر کی طرف جائے گی، کبھی آرڈرلی نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ 2 کاریں ٹکرائیں اور ایکسیڈنٹلی ان کے اچھے اچھے پرزے اکٹھے ہو کر ایک تیسری کار بن جائے، نہیں، ایسا نہیں کبھی ہوتا۔ جب بھی ان پلانڈ اور پرسن بہائنڈ کے بغیر کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو وہ ڈس آرڈر کی طرف جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یقین رکھنا، ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا کہ 2 ایلیمنٹ ملے ہوں گے تو تیسری چیز بنی ہوگی، لیکن اس کو ذرا یوں ایکسپریس کریں آپ، اللہ تعالیٰ نے ان 2 چیزوں کو ملا کر ایک تیسری چیز بنائی تھی، اور پھر چوتھی چیز ایڈ کی تھی تو چوتھی چیز بنائی تھی، پھر ان میں سے ایک مائنس کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لاتے رہے تو اللہ تعالیٰ کا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ آٹومیٹک چیزیں تو ہو ہی سکتی، کوئی بھی تخلیق آٹومیٹک نہیں ہو سکتی، کوئی بھی کنسٹرکٹیو کام آٹومیٹکلی نہیں ہو سکتا، خود بخود نہیں ہو سکتا، جب تک اس کے پیچھے پھر اللہ تعالیٰ کی وہ ذات یا کوئی پرسونیفائڈ بینگ نہ ہو۔ پرسونیفائڈ بینگ سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال کہ وہ ایک انرجی ہے، وہ ایک پاور ہے۔ اس پہ صرف آپ ایک لفظ ایڈ کر دیں کہ وہ پاورفل بینگ ہے۔ جب آپ پاورفل بینگ کا ایک اضافہ کرتے ہیں تو وہاں کیا ہے؟ تو ایک فیصلہ کرنے والی طاقت، صحیح غلط، یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، جب اس کو آپ ایڈ کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح پھر قرآن مجید میں جو بار بار بیان ہوا ہے، اس میں اگر ہم فرشتوں کو ایڈ کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا ہمیں؟ ایک تو فرشتوں کا پرسونیفائڈ وجود جو ہمارے عقائد کا حصہ ہے، فرشتوں کو ماننا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ کیا ہے؟ ہمارے عقائد کا حصہ ہے نا، چھوٹی چیز نہیں ہے یہ۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ،
پہلے پارے کے آخر ہے، سورۃ بقرہ کے آخر کے اندر جو آیا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. تو ملائکہ پر ایمان، فرشتوں کا پر ایمان، یہ ہمارے بنیادی عقائد کا حصہ ہے. ان کو ایسے ہی کسی آتھر کی کتاب پڑھ کے یا کسی ویلاگر کی بات سن کر ان عقائد سے انسان کو جان نہیں چھٹا لینی چاہیے. اس کے بڑے گہرے اثرات ہیں. اب جب سر سید احمد خان نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا، غور سے سمجھیے گا اس کو، تو پھر قرآن مجید بھی مشکوک ہو گیا. یہ کہ سارا قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ جبرائیل لے کے آئے تھے، تو ان کا شعر ہے کہ مجھے وہ قرآن نہیں چاہیے جو جبرائیل لے کے آیا تھا، کیونکہ جبرائیل کو تو وہ مانتے نہیں. مجھے تو وہ قرآن چاہیے جو میرے معشوق کا کے دل میں سے نکلا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر قرآن مجید کے وحی ہونے کا بھی انکار ہو گیا. تو ہمارے جو بزرگوں نے عقائد ہمارے سیٹ کیے ہیں، ان کو ترتیب دیا ہے، وہ پاگل لوگ نہیں تھے. یعنی جب تک ہم اہل علم کی کتابوں کو نہیں پڑھتے تو جو جدید علوم ہیں ان کو پڑھ کر ایک امپریشن ہوتا ہے کہ شاید مولوی سارے پاگل ہی تھے. اور خواندہ پڑھے لکھے ہم کیوں نہیں کہتے؟ مولویوں کو ہم پڑھے لکھوں میں شامل نہیں کرتے. ہم جو یونیورسٹی کا ڈگری ہولڈر ہو اس کو تو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، لیکن علماء کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو ادھر سے پڑھ کر آ کر ان کی نفی کر دے تو ہم بڑی آسانی سے اس کو قبول کر لیتے. تو پہلی بات تو یہ کہ عقائد کے بارے میں انسان کو بڑا پکا ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ صرف ایک بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مان لے، فرشتے کے وجود کو مان لے، وہ جو عقائد ہیں ان کو اپنے سامنے رکھے، تو پھر یہ سارے مسائل پہ پیدا نہیں ہوتے. تو ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی نفس، کوئی انڈیویجول ایسا نہیں ہے کہ جس پر کوئی نگہبان مقرر نہ ہو. اس کے بعد فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. اچھا، اب یہ کوئی سائنٹیفک انفارمیشن نہیں ہے جو دی جا رہی ہے. یعنی آج سے 1400 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی آپ 10,000 سال پہلے جب انسانیت بنی تھی، اور اس وقت بھی پتا تھا کہ انسان کیسے پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا ہے؟ خلق من ماء دافق، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے. اس کو آپ ذرا مائکروسکوپ میں لے جائیں گے، آپ کہیں گے نہیں وہ پانی تو صرف جو تھا وہ لیکوڈ تھا، اصل جو تھا اس میں سپرم تھا، اور اس میں نکالیں کہ وہ سپرم کے اندر بھی وہ خاص چیز تھی کوئی ایسی جو آگے ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن اصل یعنی ایک رف سا آئیڈیا کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ منی کی بوند سے ہوئی ہے، اور اس کو قرآن مجید نے کئی دفعہ بیان کیا. پہلی آیت میں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جب میں خون سے پیدا کیا. اب وہ کوئی بڑی انفارمیشن نہیں دی تھی قرآن مجید نے. کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ایک ان پڑھ دیہات کی خاتون جس نے اسکول کا منہ نہ دیکھا ہو، وہ انڈا توڑتی ہے، اندر اس کو ایک سرخ لائن نظر آتی ہے تو پھینک دیتی ہے، خراب ہو گیا. پھر زیادہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر ایک انفارم سا چوزا ہوتا ہے، پھر پورا چوزا اسی میں سے نکلتا ہے، انڈے میں سے. تو خون سے انسان بنتا ہے. ان کی اونٹنیاں، ان کی بھیڑ بکریاں وہ ایبورٹ کرتی تھی تو کیا نکلتا تھا؟ پہلے ارلی ایبورشن میں خون، ذرا لیٹ میں خون کے لوتھڑے، اور پھر اس کے بعد انفارم سا ماس، اور پھر ایک فارم بچہ. تو ہر آدمی کا کامن سینس یہ کہتا ہے اچھا یہی خون ہے کہ جو پھر بچے کی شکل اختیار کر لیتے. اور وہی قرآن مجید بار بار بات کہہ رہا ہے. یہ کوئی سائنٹیفک ریسرچ کی چیزیں نہیں ہیں.
بس کہہ دیا قرآن مجید نے، خلق من ماء دافق، انسان کو ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا، یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ اب میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ قرآن مجید کے نزول کے وقت سب لوگ یہی فیل کرتے ہوں گے۔ کیوں؟ میں قرآن مجید کو سائنس کی کتاب نہیں سمجھتا، میں اس کو ہدایت کی کتاب سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہیں ریسرچ کریں تو شاید آپ کو مل بھی جائے، اور کئیوں نے نکال بھی لیا ہے کہ جو انسان کا جو اس کا اوریجن ہے سپرم کا، وہ کہیں سینے اور اس کے پیٹھ کے درمیان کہیں ہے، لیکن میں اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ دورہ ترجمہ قرآن میں کر رہا تھا مختصر عزیز مسجد پیپلز کالونی میں، تو چائے کا وقفہ ہوا، تو جو دو نوجوان ڈاکٹر معلوم ہو رہے تھے وہ بھی میرے ساتھ چائے پینے لگے اور کہنے لگے کہ جی یہ تو ان سائنٹیفک بات ہے کہ یعنی ان کی ریسرچ کے مطابق یہ اس کا کوئی تعلق جو ہے انسان کی بیک بون اور سینے کے ساتھ نہیں ہے۔ باقی زیادہ ایمبریولوجی کو آپ یعنی کھنگالیں گے اور اس سے تو شاید آپ کو لنک نظر آ بھی جائے، لیکن میں نے کہا جی قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ ایک آف ہینڈ آپ امپریشن دیکھیں، جو سیکسول ایکٹ ہے اس میں جو پیلفک تھرسٹ انسان دیتا ہے وہ ایسا ہی نہیں ہے جیسے کوئی چیز جو ہے وہ پمپ کرتے ہیں نا، وہ پہلے سائیکلوں میں ہوا بھرتے تھے ہم، یاد ہوگا آپ کو کہ وہ پمپ یوں پکڑا ہوا ہے یوں کر کے پریس کر رہے ہیں، تقریباً ایسا ہی ہے ایکٹ آف سیکسول ایکٹ ہے کہ جیسے ہم اپنے سینے اور اپنی جو بیک بون ہے اس کے درمیان سے کوئی چیز جو ہے وہ نکال رہے ہیں، اسی کا قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے۔ کوئی سائنس میں کوئی نکال لے اس کی کہ ہاں واقعی یہ بات درست ہے، لیکن اس کو سرچ کرنا ضروری نہیں ہے۔ انہو، اچھا اب یہ بات آگے چل رہی ہے، وہ جس نے پیدا کیا کس سے تمہیں؟ اچھلتے ہوئے پانی سے۔ اب کوئی پانی اس کو ابال کر آپ اس میں سے انسان پیدا کر سکتے ہیں؟ میں پیدا کر سکتا ہوں؟ نہیں پیدا کر سکتا۔ تو یہ ساری کی ساری اصل میں کیا ہے؟ قدرت تو اس کی ہے۔ یعنی اگر یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب آپ اس کائنات کو ایکسیڈنٹ نہیں مانیں گے کہ آپ سے آپ نہیں چل رہی، نہ آپ سے آپ پیدا ہوئی، تو سب صحیح ڈائریکشن میں آپ کی ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس بات کا انکار کر دیں کہ یہ آٹومیٹکلی ہوا، تو یاد رکھیے گا ایکسیڈنٹ ریپیٹ نہیں ہوتے۔ ایک ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد دوسرا ایکسیڈنٹ بھی یہیں سامنے سڑک پر ہو جائے تو کیا وہ ایک دوسرے کو ریپلیکیٹ کریں گے؟ نہیں ریپلیکیٹ کرتے۔ تو اگر یہ ایکسیڈنٹس ہوتے سارے کے سارے واقعات، تو پھر یہ تو ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ یعنی بیج جو ہے وہ ایک ہی طرح سے پھٹتا ہے، اس میں سے پودا ایک ہی طرح سے نکلتا ہے، سانپ، بچھو، مچھلیاں اور سارے جانور میملز جو ہیں وہ ایک ہی پیٹرن پر ریپروڈیوس کرتے ہیں اور پلتے بڑھتے ہیں۔ اگر یہ ایکسیڈنٹس ہوتے تو پھر یہ کبھی بھی ایک پیٹرن پر نہ ہوتے۔ تو اب اس پر ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ جس نے تمہیں اس طرح سے پیدا کیا ہے، انہو علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ اس کو دوبارہ واپس لانے پر قادر رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، سر کہتے ہیں راز کو، اس کی جمع اسرار بھی ہے اور سرائر بھی ہے۔ یوم تبلی السرائر، اور جس دن سیکریٹس جانچے جائیں گے، یعنی انسان کے اندر جو سیکریٹس ہیں وہ جانچے جائیں گے۔ اچھا اب جانچنے کے نت نئے سوفسٹیکیٹڈ میتھڈز ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔
یعنی آج سے 50 سال پہلے سمپل سے ٹیسٹ ہوتے تھے جی، ایک بلڈ ٹیسٹ ہے، ایک یورین ٹیسٹ ہے، ایک اسٹول ٹیسٹ ہے، اور اسی میں سے سب کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اب آپ غور کریں، ابھی وہ 3-4 ہفتے پہلے آپ لوگوں نے جو سارے IDC کے ٹیسٹ یہاں سے کروائے تو کتنی ساری انفارمیشن آپ کو دی گئی لے کر۔ اب ہماری جو حرکتیں جو ہم کر رہے ہیں، ان کو کئی طریقے سے جانچا جا سکتا ہے، آپ یہ سمجھ لیں۔ ایک تو موٹا سا ہوگا کہ ٹورڈز خیر یا ٹورڈز شر، پھر اسی میں پھر نیت کہ یہ تھا تو ٹورڈ شر، لیکن انٹینشن کیا تھی؟ ایکسیڈنٹلی ہوا، انورٹڈلی ہوا، یا جان بوجھ کر کیا؟ اسی طرح یہ اس میں کوئی دکھاوا تو نہیں تھا۔ یہ سب کچھ جو ہے، وہ جو جتنے بھی راز ہیں، آپ سمجھے نا میں کیا بات سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ ایک ہے میرا عمل جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک میری نیت جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، وہ راز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تو نظر میں ہے نا۔ تو اس کو ذرا اس اعتبار سے پڑھیے گا کہ یوم تبلی السرائر، جس دن جانچے جائیں گے سب کے سب راز، فما لہ من قوت ولا ناصر، تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوگا، نہ اکیلا کچھ کر سکے گا اور نہ کسی کی ہیلپ لے کر وہ اس سارے پروسیس میں سے بچ سکے گا۔ اچھا، اب دنیا میں بھی محاسبے ہوتے ہیں، ان محاسبوں میں بچ جانے کا کوئی نہ کوئی راستہ انسان نکال لیتا ہے۔ پولیس کو بھی چکر دے سکتا ہے، عدالت کو بھی چکر دے سکتا ہے، لیکن وہاں کوئی بچ نکلنے کا راستہ، کوئی چکر دینے کا راستہ نہیں ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، آسمان کی قسم جو میںہ برساتا ہے، والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے، انہ لقول فصل۔ اچھا، اب یہ جو قسمیں کھائی جا رہی ہیں وہ کس پر کھائی جا رہی ہیں؟ وہ قرآن مجید پر کھائی جا رہی ہیں۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ فیصلہ کن بات ہے، وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یعنی اس دنیا میں کوئی شخص بھی آپ کو تڑی لگا سکتا ہے۔ اچھا لفظ میری زبان پہ آ گیا جس کو صحیح سمجھیں گے آپ۔ ایک ہوتی ہے تڑی لگانا، اور آپ کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ تڑی لگا رہا ہے تو پھر آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر آپ اس تڑی سے ڈر جاتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ واقعی ہو نہ جاوے کدھر، تو پھر اس کے اکارڈنگلی آپ اپنے آپ چینج کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ انہ لقول فصل، یقیناً یہ کلام فیصلہ کن ہے، حق و باطل کو جدا کرنے والا۔ وما ہوا بالہزل، اور وہ یہ کوئی بیکار بات نہیں ہے، مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، یہ آپ کے دشمن آپ کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کیجئے کہ پہلے تو انہوں نے لائٹلی لیا، یعنی جتنا کوئی سمجھدار سردار تھا اس نے تو جلدی پک کر لیا، لہذا ابو لہب نے تو گھر کی محفل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے نہیں دیا۔ حالانکہ قبائلی جو سسٹم ہے، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اس کا شعور ہے تو اپنے بھتیجے کو بولنے نہیں دیا۔ پھر جب آپ نے پبلکلی آ کر اعلان فرمایا کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر، اس وقت بھی اس نے آپ کو آ کر گالی دی، تبا لک یا محمد، اور ٹوٹ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ۔ لیکن اس کا اندر کا خوب سے باطن تو ظاہر ہو گیا نا۔ پھر جوں
سرداروں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ تو ہماری سرداری کے لیے خطرہ ہے. اب وہ لگے تدبیریں کرنے. اچھا، تدبیریں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہیں بنیادی طور پر، پھر آگے ان کو ڈیوائڈ کریں گے، پھر فردر تقسیم. ایک ہوتی ہے سٹک اور دوسری ہوتی ہے کیرٹ. لالچ دینا اور تھریٹ کرنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں آزمائی گئی، کیونکہ وہاں پر قبائلی نظام تھا اور کورٹ کچہری جیل ایسی کوئی چیز نہیں تھی. تو ہر آدمی اپنے قبیلے کے پیچھے چھپتا تھا، اپنے خاندان کے پیچھے چھپتا تھا، اور خاندان اس کی حفاظت کرتا. پھر خاندان کے بڑے، ان کی چوکھٹ ہوتی تھی، وہیں پر فیصلے ہوتے تھے، جو آج ہماری زبان میں پنچایت میں بدل گیا وہ نظام. تو انہوں نے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن حاصل تھی بنو ہاشم کی جب تک ابو طالب زندہ رہا، لہذا وہ آپ کو کچھ کہہ نہیں سکے. دو انسٹنٹینیس واقعات ہیں، ان قریب وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، کہ ابو جہل نے جب آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے 2 دفعہ انتہائی ذلیل حرکتیں کی. ایک دفعہ کہا کہ وہ کوئی ہے تم میں سے، یعنی اپنی جو چوپال ہے، چوپال سمجھے نا، ڈیرا، چودھریوں کا ڈیرا آپ سمجھتے ہیں نا، تو اپنے ڈیرے کے جو سامنے بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کے حواری ان میں سے کہا کہ ان سے کہا ہے کوئی جو محمد کے گلے میں چادر ڈال کر اس کو بل دے دے. شکر. تو ایک بدبخت عبداللہ بن ابی معیط اٹھا اور اس نے یہ کام کر کے دکھا دیا. صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھیں باہر آ گئی. پھر ایک دن پھر وہی حرکت کی اس نے کہ وہ فلانے خاندان کے علاقے میں ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی ہے جو وہ اوجڑی لا کر محمد کے منہ پہ چڑھا دے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی احمق بدبخت نے آ کر وہ پھر چڑھا بھی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی باقاعدہ ایکشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں ہو سکتا پورے 10 سال تک. لیکن آپ کو جو پریشان کرنے کی تدبیریں وہ پہلے دن سے شروع ہو گئی. ان تدبیروں میں سے لازماً ایک سیریز آف تدبیر ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھیوں کو پریشان کرنا ہوتا ہے. جو بھی محمد پر ایمان لا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا بس چلے اس کو مار دے. اب کیا تدبیر کی گئی کہ ہر جو بھی ایمان لانے والا ہے اس پر اختیار کس کا چلتا ہے، وہ اس پر تشدد کرے اور اس کو زبردستی واپس لائے. حضرت بلال پر جو تشدد ہوا وہ اسی مقصد کے تحت تھا. حضرت خباب بن عرت پر تشدد اسی کے تحت تھا. یعنی جو غلاموں کے مالک تھے ان سے کہا گیا کہ تم ان پر تشدد کرو. اس کے 2 فائدے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر وہ لیڈر جو ہے واقعی درد دل والا ہے تو وہ یہ سوچ کر کہ ہو میرے ساتھیوں پر یہ بیت رہی ہے میری وجہ سے، چلو میں ہی چپ کر جاتا ہوں. دوسرا، کچھ ساتھی ساتھ چھوڑ جائیں گے. لیکن یہ دونوں تدبیریں وہاں کامیاب نہیں ہوئی. کسی نے پریس کانفرنس نہیں کی، ٹھیک ہے نا، کہ جو ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، آپ نے اس کی کھال بھی ادھیڑی تب بھی باز نہیں آیا. اچھا، دوسری کیا ایک چکر چلایا گیا کہ جو نوجوان تھے بزرگوں والے، بڑوں والے، ان کے بڑوں سے کہا گیا کہ اس پر تشدد کرو. حضرت عثمان پر تشدد کیا گیا ان کے والدین کی طرف سے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے نکال دیا گیا.
یہ کہتی یہ ایک سیریز آف تدبیر اور ہے. اس طرح یعنی ساتھیوں پر تشدد، ساتھ ساتھ مسلسل وہ سفارتی کوششیں کرتے رہے ابو طالب کو کنونس کرنے کے لیے کہ تم اس کے خلاف ایکشن لو، اس کو ہمارے حوالے کرو. ابو طالب نے یہ نہیں کیا. آخری وقت تک وہ جو آخری وفد آیا ہے، بلکہ اس سے پہلے ہوا نا وہ شیب ابی طالب کا واقعہ، کہ قریش نے کہا کہ اچھا تم اگر محمد کو ہمارے حوالے نہیں کرتے تو ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیکاٹ کرتے ہیں. ابو طالب نے کہا کر دو. کیا گیا اور 3 سال کا بائیکاٹ، محرم سن 790 سے لے کر محرم سن 1090 تک. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جائیں، چپ کر جائیں، باز آ جائیں، لیکن باز نہیں آئے. 1090 میں خاندان بنو ہاشم باہر آیا، پھر ایک وفد آیا. اب یہ کیا تھا؟ اب یہ کیرٹ والا تھا. ابو طالب پوچھو بھتیجے سے کیا مانگتا ہے وہ؟ پیسے چاہیے، دولت چاہیے. اب اپنی آل اراؤنڈ آپ دیکھ لیں کہ پھر کیسے کیسے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ پھر جھاگ کی طرح بیٹھتے ہیں. تو کیا آپشنز دی گئی کہ دولت چاہیے، بتائے کتنی دولت، ہم دینے کو تیار ہیں. مرضی کی شادی، عورت چاہیے، بتائے کس عورت سے شادی کرنی ہے، ہم اس کا نکاح کراتے ہیں. اور تیسری آپشن کیا تھی؟ ہاں بادشاہ بننا چاہتا ہے ہمارا تو ہم بادشاہ بنانے کو تیار ہیں اگرچہ ہماری روایت کے خلاف ہے. اچھا اب یہ بادشاہ کون سا ہے یاد رکھیے گا. کسی کنگ میکر کا بنایا ہوا کنگ جو ہے وہ کنگ نہیں ہوتا، اصل پیچھے سے وہ ہوتا ہے. اب جب ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تو ہم ریلیجس جو پارٹیز ہیں ہم الیکشن میں آ جاتی ہیں کہ بس ایک دفعہ حکومت میں آ جائیں پھر ہم سارا نظام درست کر دیں گے، اسلام کو نافذ کر دیں گے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چچا نے اندر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، اب یوں سمجھے کہ جیسے باہر حویلی میں وہ وفد بیٹھا ہوا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر ہے، تو ابو طالب نے آ کر کہا ہے بھتیجے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ جس کو میں اٹھا نہ سکوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تو ہو سمجھ گئے کہ اب چچا بھی میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. آپ نے فرمایا چچا جان یہ تو بڑی ہلکی پیشکش لے کے آئے ہیں، کہ میرے ایک ہاتھ پہ لا کے سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ پہ لا کے چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس مشن سے باز آنے والا نہیں. تو الفاظ کو دیکھیے، انہ لقول الفصل، یہ فیصلہ کن بات ہے، یہ کلام فیصلہ کن ہے. وما هو بالہزل، اور کوئی مذاق نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا، یقیناً وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں. واکیدو کیدا، اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں. کیا ہوا؟ ابو طالب فوت ہو گیا. اس کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا. وہ پہلے ہی ان کا ساتھی تھا، پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا، لہذا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. اب مکہ چونکہ ایک قبیلے کا شہر تھا، یہاں پر یا کرشی رہ سکتا تھا یا اس سے غلام یا حلیف، لہذا آپ وہاں نہیں رہ سکتے تھے. آپ نے 2-3 سرداروں کو کہا کہ مجھے پناہ دے دو، انہوں نے نہیں دی تو آپ طائف چلے گئے. مکے میں تو نہیں رہ سکتے، اور وہاں جو کچھ ہوا آپ کو معلوم ہے. اور واپس آ کر بھی پھر ایک مشرک نے پناہ دی تو آپ مکے میں داخل ہو سکے. اور پھر اس کے بعد تو
طائف سے واپسی جو ہے وہ آخری ہے نبی کے پر تشدد، اور وہاں واپسی پر تشدد ہوا، اور اس پر جو آپ کی مناجات ہوئی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہمانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ ام الی بعید یتجہمنی، ایک ایسے بیگانے کے حوالے کر دیا ہے جو مجھ سے روڈلی پیش آ رہا ہے، ام الی عدو ملکت امری، یا ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے جس کو تو نے مجھ پر اختیار بھی دے دیا۔ لیکن یہ میرا اور آپ کا شکوہ نہیں تھا، اللہ کے رسول کا شکوہ تھا، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، لیکن اگر تو ناراض نہیں ہے مجھ سے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ یعنی طائف کے واقعے کے تقریباً 10 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں ایک فاتح کی حیثیت داخل ہوئے۔ یہ ہے عقید و قیدر، یعنی ان کی اپنی تدبیریں، میری اپنی تدبیر ہے، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند ہی روز کی مہلت دے دو، یعنی پھر کام تمام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔